الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل چونکہ 11 منٹ کا جو ہمارا مغرب کی نماز کے بعد کا جو درس ہے وہ کل سے شروع ہوا، تو چونکہ شروعات ہے تو سب سے پہلا جو درس ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایمانیات اور عقائد ہے اس کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے، صفات یعنی کہ خوبیاں، جیسا کہ خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ صفت ہے تعریف کہتے ہیں، جیسے کہ سننا یہ ہماری صفت ہے، دیکھنا یہ ہماری صفت ہے، اور چلنا یہ ہماری صفت ہے، سمجھنا یہ ہماری صفت ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے دیکھنا، سننا، سمیع و بصیر ہے اللہ تعالیٰ، السمیع البصیر۔ ہمارا سننا یہ پہلے نہ تھا، بعد میں ہوا، یعنی ہم ایک وقت ایسا تھا جب ہم سن نہیں سکتے تھے، پیدا ہونے کے پہلے یا ہمارا سننا نہیں تھا ثابت، پھر ہم پیدا ہوئے تو اللہ کے کرم سے ہم سننے لگے۔ تو ہمارا جو سننا اور دیکھنا ہے یہ قدیم نہیں ہے اور ہمیشہ سے نہیں ہے۔ سمیع و بصیر ہونا، صفات اس کی ہمیشہ سے ہونا، یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ روزی دینا، مارنا، جلانا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دے اس پہ کسی کو دم مارنے کی کوئی نہیں مار سکتا، کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی چھپی ہوئی انہونی ہونی سب جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نہ جانتا ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، گناہ کو بخشنے والا بھی ہے، اور گناہ ہونے پر اگر توبہ کرے تو توبہ اور معافی کو قبول فرمانے والا بھی ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ عزت ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے فقیر کر دے۔ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی جو بھی کوئی نیک راہ پہ آ جائے تو بھی اسی کے طرف سے، برائی کے طرف جائے تو بھی اسی کے طرف سے۔ جسے چاہے ایمان نصیب کر دے، جسے چاہے کفر میں مبتلا کر دے۔ وہ جو کرتا ہے اس میں حکمت ہے۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اور برا سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اچھا بھی اللہ نے کیا اور برا بھی اللہ نے کیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آپ کے سمجھنے میں تھوڑا سا کنفیوز کر دے کہ یہ کیسا۔ تو یقین جانیں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ ہم انسان ہیں اور محتاج ہے، تو ہم سمجھتے ہیں سب اچھا ہی اچھا ہونا چاہیے، کچھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے یہ کتاب میں بھی اس کا خلاصہ ہے کہ
اللہ جو کرتا ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، یعنی ہمارا دل کہنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ ہمارے سوچ کی کمی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اچھا ہو یا برا وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، یعنی اس میں کیا راز ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کو یوں سمجھیے، اس کے اچھا کرنے یا برا کرنے میں کیا راز ہے یہ ہم کو نہیں معلوم۔ تو جب ایسا دل بولے نا، یہ ایک ایمانیات کے تعلق سے یہ چیز سیکھ لے کہ جب ایسا دل کہے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ ایسا جو کبھی اچھا نہ ہو، اور ہمارا دل جو کہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہم کو سمجھ رہا ہے، ہماری عقل بول رہی ہے کہ اچھا نہیں ہوا، مگر ہمارا سمجھنا یہ بہت تھوڑا ہے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے۔ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو اپنے آپ کو اس پہ راضی رکھے، یعنی اس میں اپنے آپ کو راضی رکھے، اے اللہ تیری رضا میں ہم راضی ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے موقع پہ ہوتا ہے، جب گھروں میں میت ہو جاتی ہے نا، جب گھر میں میت ہو جاتی ہے تو میت کے ہونے پر ایسے بہت سارے سوالات یا بہت سارے یہ کہتے ہیں نا اعتراضات ہوتے ہیں۔ گھر میں میت ہوئی تو الفاظ ایسے بہت سارے ہوتے ہیں جو الفاظ نہیں بولنے چاہیے، جیسا کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کوئی اگر انتقال ہو گیا، نوجوان کوئی مر گیا، یا ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، تو ایسا بولتے ہیں، زیادہ تر عورتیں بولتی ہے کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا جو میرے بیٹے کو اٹھا لیا، ایسا جملہ بولتے ہیں، سنا ہے؟ اللہ نے انصاف نہیں کیا، میرے بیٹے کو اٹھا لیا یا میرے رشتہ دار کو۔ تو ایسا جملہ کہنا، کیسا جملہ کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا، ایسا جملہ کہنا کفر ہے۔ ایسا جملہ کہنا ہم ایسا نہیں بول سکتے، ایمان سے نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نا انصافی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کو اور اوپر چل کے سمجھتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے نا، چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے چاہے ہمارے سمجھ میں نہ آئے، بندہ ہونے، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کیا اس پہ راضی رہے، جو کچھ اللہ نے کیا ہے فیصلہ اس پہ راضی رہنا، یہی بندگی کا اصول ہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ اس کے خلاف جو اللہ نے کیا اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اللہ پر لازم نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کوئی چیز اللہ پہ لازم نہیں ہے، یعنی کوئی کہے کہ اللہ پہ تو یہ کرنا ہی پڑے گا، اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اور کل بے نیازی کی ایک بات آئی تھی، بے نیاز اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیازی سے مراد یہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سمجھنے کے لیے بتاتے ہیں، آپ کے سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ایسا جملہ نہیں کہتے، اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے جملہ میں کہتا ہوں ابھی۔ بے نیاز ہونا مطلب بے پرواہ ہونا، بے نیاز ہونا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سے مراد بے پرواہ۔ بے پرواہ یعنی کہ بے نیاز یعنی کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا کوئی اس کی عبادت نہ کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کہتے بے نیازی۔ کوئی اسے یاد کرے یا کوئی اسے یاد نہ کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا اگر کسی نے بہت عبادت کی تو اس کو کچھ فائدہ ہو گیا، ایسا بھی نہیں۔ کسی نے بہت گناہ کیا، کفر کیا، شرک کیا تو اس کو نقصان ہو گیا، ایسا بھی نہیں۔ تو وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے، نہ اس کو کوئی چیز
نقصان پہنچا سکتی، وہ نفع نقصان سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یعنی کہ جسم مانے ہاتھ پیر، ہاتھ ناک منہ پیر، یہ جو جسم ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ کسی چیز بری چیز کا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ حرام ہے، اور بعض الفاظ میں یہ کفر ہو جاتا ہے۔ کسی بری چیز کی نسبت کہ اللہ نے ایسا کیا، ایسا کہنا یہ کفر ہے کسی بری چیز کے لیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہو نا، جب اللہ کی حمد تعریف بیان کرنی ہو تو سب اللہ نے پیدا کیا، پیڑ بھی اللہ نے، پودا بھی اللہ نے، درخت بھی اللہ نے، پہاڑ بھی اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جب بیان کرنا ہو تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ایسا نہیں کہنا ہے کہ گائے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بھینس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، گھوڑے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پیدا حالانکہ اس نے کیا، لیکن اس کی شایان نشان کیا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے، انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اولیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا، رسولوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جس سے بھی جب اس کی تعریف بیان کرنی ہو تو بڑائی بیان کرے۔ تو 11 منٹ ہو چکے ہیں، اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔